سرما برسر و چشم استطف جرما نان کی اصباح طفل میں بخاین علماء اندری چی فرماین گر ضرورت بود روا باشد بے ضرورت چنی خطا باشد بفراموش ارکنی و خوری ہست ہر دو تراہنی بفراموش ارکنی و خوری بفراموش ارکنی و بفراموش ارکنی و خوری سنے شیخ سنے بفراموشی از جماع کنی ہاں دارون سر نشتہ کرو چلو بفراموشی از جماع کنی شعر نہیں جڑی بفراموشی اصل خبر دادا چی دا کنی چی کم دے کنا دا دیخ پلا مانا را دی جماع کرو بفراموشی ارجما کنی وقری دا غلط ٹکنا دا دے تاجت نہیں شا جماع تا ارکنی نا کنی چلو بفراموش ارکنی و خوری ہست ہر دو تراہنی و مری روزہ تسن ہم چنا باقی گر تسیری و گر مشتاقی ور بقصد است خوردن و کارت نازمایت قضا و کفارت گر خوری آنچ زو غذا نبوت بر تو لازم بجز قضا نبوت ہم چو سنگو کلوف آہم وروی نبوت زی قبل گل سر شوی نبوت زی قبل گلے سر شوی نبوت زی قبل گلے سر شوی در تطوع اگر شروع کنی پس رجوع از برائے جو کنی تا توانی اداش باید کر جس نومان قضاش باید کر اچھا جی اب یہ بتاتے ہیں کہ ورکنی مسح روغن و سرما اگر آپ مسا کریں یعنی لگا لیں روغن تیل و سرما اور سرما تو سرما جانتے ہیں تیل اور سرما اگر آپ لگا لیں روزے میں برسر تیل کدھر لگاؤ گے برسر سرما کدھر لگاؤ گے وہ چشم تو اگر سر میں تیل لگا لیں آپ اور آنکھوں میں سرما لگا لیں آپ تو نیستت جرما یہ تیرے لیے جرم نہیں ہے نیستت یہ تیرے لیے جرم نہیں ہے مطلب ہے کہ روزے میں کوئی فرق نہیں آیا کوئی گناہ نہیں ہے روزے کے اندر تیل لگانا یا روزے کے اندر سرما لگانا نہ کہ از بہر طفل میخا یندو کہتے ہیں وہ روٹی کہ از بہر طفل کہ بچے کے لیے میخا یندو مائیں چباتی ہیں خائن یعنی وہ بچہ جو روٹی ایسی طرح لقمہ نہیں کھا سکتا تو ماں اس کے لیے اپنے منہ میں چبا لیتی ہے تو وہ چبا کر پھر نکال کر بچے کے منہ میں ڈالتی تو کہتے ہیں کہ نہ وہ روٹی از بہر طفل کے بچے کے لیے میخایند مائیں چباتی ہیں ہاں علماء اندری چ فرمایا علماء اندری اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں تو فرماتے کا جواب آپ دے رہے ہیں ہاں گر ضرورت بود روا باشد علماء یہ فرماتے ہیں گر ضرورت بود روا باشد اگر اس کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے جائے گا یعنی اگر بچہ اس روٹی کے بغیر کچھ اور چیز کھاتا بھی نہیں یہی چبائی ہوئی روٹی کھاتا سمجھ میں آ گئی ہے تو ٹھیک ہے پھر اس کی ضرورت ہے
وہ پھر ماں کو اجازت ہے چبا کر دے دے. بے ضرورت چنی خطا باشا، اور اگر ضرورت کے بغیر عورت ایسا کرتی ہے تو یہ خطا ہے، یعنی روزہ مکروہ ہو جائے. عائشہ میں بفراموشی ارکنی و خوری، ہاں بھول سے اگر بھول سے اگر جمع کرے تو وہ خوری، اور کھانا پینا کر لے تو بھول سے، روزہ بھول گیا نا تو جمع کر بیٹھا، یا خوری کھانا پینا، خوری کے اندر دونوں چلی جاتی ہیں، کھانا پینا جو منہ سے اتر جائے. تو بھول سے اگر تم نے یہ کام کر لیے تو ہست ہر دو تراہنی و مری، ہیں ہر دو، یہ دونوں کا جمع ہے کہ کھانا پینا ہے، ہیں یہ دونوں کام ترا تیرے لیے ہنی طیب و مری، اور سہل و آسان، اور بعض عبارتوں میں مری کا ترجمہ کرتے ہیں مباح، تیرے لیے سہل ہے، آسان ہے، طیب ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے دونوں. یعنی مطلب یہ کہ تیرے روزے میں انہوں نے کیوں فرق نہیں ڈالا. سمجھ آئیے؟ ہنی امری آتا ہے نا. روزہ تستست ہم چنا باقی، روزہ تیرا جو ہے وہ اسی طرح باقی ہے، ہم چنا اسی طرح باقی ہے. گر تو سیری و گر تو مشتاقی، تو اگر پیٹ بھرا ہوا ہے سیر ہے، وہ اگر تو مشتاقی، اور اگر تو بھوکا ہے، مشتاق ہے تو عام کے لیے مطلب یہ ہے کہ اگر تو نے کھایا 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 بھول کر اتنا کھا لیا کہ خوب سیر ہو جائے تب بھی روزہ باقی، پیٹ بھر کر کھایا لیکن بھول سے، اور اگر تھوڑا سا کھا لیا تھا اور یاد آ گیا کہ میرا تو روزہ، تو رک گئے. تو ابھی تو کھانا دل چاہتا ہے نا کہ بھئی کھا لے، لیکن کہتے ہیں دونوں حالتوں میں روزہ اپنے حال پر باقی. ور بقصدست خوردنو کارست، ور اور اگر بقصدست عمدن ایسا ہے، عمدن کر لیا تو نے کیا، خوردن کھانا پینا، وقار اور جمع، وقارت کار. تو اگر یہ کار تم نے کر لیا، کار کام کے معنی میں بھی آتا ہے نا، لیکن کار سے مراد یہاں جمع ہے، وہ جمع مراد ہے. اگر تم نے قصدن اور عمد سے گویا کہ کھانا پینا کر لیا، جمع کر لیا، تو لازم آید قضاء و کفارت، لازم آ جائے گا تمہارے اوپر روزے کا قضا بھی، و کفارت اور کفارہ بھی. گرخوری آنچ زو غذا نبو، اگر تو نے کھا لی وہ چیز، آنچ وہ چیز، زو غذا نبوت کہ وہ چیز غذا نہیں ہے. عام طور پر عرف میں وہ غذا شمار نہیں ہوتا، لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں اس چیز کو. تو برت لازم بجز قضا نبوت، تو تیرے اوپر لازم جو ہے صرف قضا کے علاوہ کچھ نہیں. اگر آمدن بھی کھا لی ایسی چیز ہو جو غذا نہیں ہے تو قضا کے علاوہ اور کچھ یعنی کفارہ مغفرہ نہیں. ہم چو سنگو کلوخ آہن روئے، جیسے پتھر کھا لیا تو اب پتھر تو غذا نہیں ہے نا، کلوخ ڈھیلا کھا لیا، لوٹا کلوخ وہ ڈھیلا کھا لیا، وہ آہن اور لوہا کھا لیا، روئی اور کانس کہتے ہیں اس کو، کانسی بھی کہتے ہیں، کانچ بھی کہتے ہیں، ایک دھات ہے، دھات. تو بعض لوگ روئی سمجھ آئیے، تو یہ روئی جو ہے یہ گویا کہ وہ ایک دھات ہے، میٹل ہے، میٹل. یہ نہیں ہم جس کو
یہ جس جیسا ہے، یہ جیسے روز گولڈ ہوتا ہے نا، اس کے مشابہ ہوتا ہے. ہاں یار پختو کے معلوم ناراضی لوح گنے استعمالی ددین بنگڑی چوری اسپک ہوندی بنگڑی یا دا سے یہ عورتوں کے یہ چوڑیاں اس سے بنتی ہیں، بالکل ہلکا سا دانت ہے، ہلکا روئی اس کو کہتے ہیں، ہلکا دانت ہے، یعنی ہے تو میٹل ہے وہ دانت، لیکن لوہے کی طرح بھاری نہیں ہے، بالکل ہلکا سا روئی کہتے ہیں اس کو. تو وہ بھی تو کھانے کی چیز نہیں ہے نا. نبوت ذی قبل گلے سر شوئے، ہاں اور نہیں ہے اس قبیلے میں سے وہ مٹی جس سے عورتیں سر دھوتی ہیں. گلے سر شوئے، بعض مٹی ایسی ہے کہ جس سے عورتیں سر دھوتی ہیں تو وہ صابن کا کام دیتی ہے. وہ مٹی دیکھو کہتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے جیسے پتھر ہے. اگر وہ مٹی تم نے کھا لی آمدن تو کفارہ بھی واجب ہو جائے، کیونکہ وہ مٹی عورتیں بڑے شوق سے کھاتی بھی ہیں. یہ مٹی خور عورتیں ہوتی ہیں نا، مرد بھی بعض ہوتے ہیں مٹی خور، تو وہ بڑے شوق سے کھاتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں نبوت ذی قبل، اس قبیلے میں سے نہیں ہے گلے سرشوئی. ہاں وہ گل، وہ مٹی سرشوئی جو سر دھونے کے لیے استعمال ہوتی ہے. در تطوع اگر شروع کنی، نفل روزے میں اگر تو نے شروع کر لیا، یعنی نفل روزے کی نیت کر کے اور نفل روزہ شروع ہو گیا، تو پس رجوع از برائے جو کنی، ہاں پس اگر رجوع کرتا ہے تو از برائے جو بھوک کی وجہ سے کہ آگے جا کر روزہ تو نفل رکھا ہوا ہے لیکن بھوک نے ستا دیا، بھوک نے، تو تم نے کہا یار چلو پڑے کرو، روز نفل روزہ ہے، کھا لو خوب مزے کرو. ہاں تو روزے کو توڑ دیا اور پیٹ بھر کے کھا لیا، تو کہتے کھا تو لیا لیکن اب قضا رکھنا پڑے گا، کیونکہ لازم النفل بالشروع. آج سمجھے؟ ہاں پس رجوع از برائے جو کنی، پس اگر رجوع کرتا ہے اس روزے سے برائے جو، ہاں بھوک کی وجہ سے، ہاں تو کہتے ہیں دیکھو تا توانی اداش باید کر، جب تک تیری طاقت ہے اداش اس کو ادا کرنا، باید کر چاہیے کرنا، یعنی اس کو ادا کرنا چاہیے. طاقت ہے تو روزے نفل کو بھی مت توڑو. سمجھائیے. نزد نعمان قضاش باید کرد، لیکن اگر توڑ دیا تو حضرت امام اعظم کے نزدیک قضاش، اس کی قضا باید کرد، اس کی قضا کرنی چاہیے.